کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے، یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. ایک دن بھی ایسا نہیں جب آپ کو مجھے بتانا ہو کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. آپ کو یاد کروانے کی ضرورت نہیں. ایک دن بھی ایسا نہ ہوگا کہ آپ مجھے لے جا کر بتائیں کہ دیکھو عشق، زندگی کا مقصد یہ ہے. آپ کو مجھے میری بلاہٹ کے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں. میں جانتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں غیر قوم کو نجات پاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، اور اگر مجھے اس کی قیمت چکانی پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اور شاید مجھے علم نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیونکہ وہ قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن میں جانتی ہوں کہ کیا چاہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ خدا کا نام قوموں میں جلال پائے. میں جانتی ہوں کہ میں امریکہ میں بیداری دیکھنا چاہتی ہوں، تاکہ عام سی نیم گرم دنیاوی کلیسیائیں توبہ کر کے اپنی راہوں سے باز آئیں. میں جانتی ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک شخص میں آگ بھڑکا دوں. ایک شخص میں، اگر میں انہیں بڑی تصویر دے دوں کسی ایک شخص میں، پھر دوسرے، اور پھر زیادہ لوگوں میں. اگر آپ ہمارے ہاتھ باندھ دیں تو ہم یہ کر لیں گے، لیکن ہم اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا میں رہ کر لیں گے. مقدس یشوع میں اسی طرح کی خوبی تھی. اسے اپنے مقصد کا علم تھا. اس نے ہدایت کی پیروی کی. یشوع فرما بردار رہا، کیونکہ جب آپ خدا کے کلام پر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ اعلیٰ اخلاقی معیار رکھتے ہیں، آپ بلند اقدار رکھتے ہیں، اور آپ خدا کی فرما برداری کرنے میں لکھے ہوئے پر احتیاط برتتے ہیں. پھر آپ خوشحال اور کامیاب ہوتے ہیں. آپ خوشحال اور کامیاب ہوتے ہیں. ذرا تصور کریں کہ ایک شخص انجام کے قریب 31 حکومتوں کو فتح کرتا ہے اور اسرائیلیوں میں بہت سے فتوحات پاتا ہے. مقدس یشوع کے دور میں صرف ایک شکست ہوئی، اور اس شکست کی وجہ سے اسرائیلیوں میں گناہ کی موجودگی تھی. اسے وہ گناہ دور کرنا پڑا، اور بعد ازاں اس نے سب کچھ مٹا دیا، اور اس نے اعلان کیا کہ آج کے دن جسے چاہو چن لو، لیکن وہ اور اس کا گھرانہ صرف خدا ہی کی عبادت کرے گا. بڑا زبردست اعلان ہے. رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، یہ ایک کہانتی قسم کا اعلان ہے. خدا دیکھتا ہے کہ اس کلیسیا میں کتنے لوگ اس طرح کا کلیسیا میں اعلان کرتے ہیں کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو صرف خدا ہی کی عبادت کریں گے، صرف خدا کی. آج ہمیں گھرانے میں ایسے کاہنوں کی ضرورت ہے. پتہ ہے کہ لوگ مجھ پر حملہ آور ہو کر کہتے ہیں کہ عورت کو منادی نہیں کرنی چاہیے اور عورتوں کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن میں تھیولوجی کی مدد سے دفاع کرتے ہوئے بحث یا تقریر نہیں کروں گی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں جواب میں کہتی ہوں کہ بھائی، جب آپ قدم بڑھاؤ گے، جب آپ اپنے گھرانے کے کاہن بن جاؤ گے تو میں ایسا کرنا بند کر دوں گی. میرا ایمان ہے کہ خدا خواتین کو رہنمائی کے لیے تیار کر رہا ہے، کیونکہ مرد حضرات جرأت نہیں کر رہے، وہ اپنے گھرانے کی کہانت نہیں کر رہے. وہ مقدس یشوع کی طرح نہیں کہہ رہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خدا کی عبادت کریں گے. بیگم، ذرا میری بائبل تو لاؤ. ہم اس گھر کو روزانہ بائبل پڑھے بغیر نہیں چھوڑیں گے. ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے کلام کو پڑھیں گے، اور کلام پڑھے بغیر اپنے بستروں میں نہ جائیں. کم از کم ایک چھوٹی سی دعا کریں اور خدا کو اپنی سب راہوں میں پہچانیں، اور وہ ہماری راہوں کو ہموار بنائے گا. ہمیں مسیح کے بدن میں ایسے مردوں کی ضرورت ہے. اوہ خواتین، آؤ دعا کریں، آؤ پڑھیں، آؤ یہ کریں وہ کریں.
جبکہ مرد حضرات آرام دہ دائرے میں ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جب بیداری آئے گی، میں یہ نہیں کہنا چاہتی، اگر میں ایمان سے کہنا چاہتی ہوں تو خدا ایک کام کرے گا، یعنی مسیح کے بدن میں بحال کرے گا۔ اور انہی مقامات میں بیداری کی منادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایک پاسٹر نے مجھ سے پوچھا، تمہارے لیے کیا نشان ہے کہ ہم میں بیداری آ رہی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جب مرد حضرات چھوٹی بچیوں کی طرح روتے ہوئے مذبح پر آئیں گے تو میں جان لوں گی کہ بیداری آ رہی ہے، کیونکہ ہم تو بڑے کامل دکھائی دے رہے ہیں اور وہ عرصے سے اسے قائم رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں شکستہ لوگوں کی ضرورت ہے، لوگ بیتاب ہوں، لوگ سنجیدہ ہوں۔ یہ ایمان میں چلنا ہے۔ اور یشوع کو علم تھا کہ اسے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے خداداد قوت سے 31 سلطنتیں فتح کی تھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری منادی سنتے ہوئے مجھے علم ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہو رہا ہے، میں کچھ ہلا رہی ہوں، لیکن میں آپ کے اندر کچھ ہلانا نہیں چاہتی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ روح القدس کام کرے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ جذباتی ہوں اور اعلان کریں، میں یہ کروں گا، میں جاؤں گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اپنی روشیں دیکھیں، مسیح کے ساتھ آپ کہاں ہیں، اور خود سے پوچھیں کہ کیا آپ ابھی مقام آغاز پر ہی ہیں؟ کیا آپ ابھی خوشحالی کے تجربے پر ہی ہیں؟ یا آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ آپ کلام خدا پڑھنے، دعا کرنے اور اس کے چہرے کے متلاشی ہونے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ یاد کریں کہ آپ خدا کے لیے کیسے ولولہ انگیز تھے۔ ایک دن، ایک گھڑی، ایک منٹ ایسا تھا کہ مذبح سے پکارا گیا اور آپ بھاگے چلے گئے، اور آپ نے مناد کی منادی ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کیا اور مذبح پر جا کر خوب روئے ہوں اور توبہ کی اور اپنی زندگی دی۔ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ آپ نے سادگی اور سچائی سے خود کو دیکھ کر کہا ہو کہ اب مزید میں یوں نہ کروں گا، مجھے کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، مجھے فوق الفطرت چاہیے؟ کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا، کبھی بھی، کہ آپ نے کہا ہو میں کروں گا، میں یوں کرنے پر رضامند ہوں، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو؟ امریکہ پوری دنیا میں مشنریز کو بھیجتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے مجھے بطور مشنری امریکہ بھیجا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ کی حالت ابتر ہے، لیکن آپ پہلے ہی سے اس کا علم رکھتے ہیں۔ امریکہ میں ایسا وقت آنے والا ہے جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا اور کلیسیا کو ہلائے گا، اور کلیسیا اس وقت ہلائے جانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا آج آپ خدا سے کہنے کے لیے تیار ہیں، مجھے استعمال کر چاہے کچھ بھی ہو؟ کیا آپ کو دھرتی سے پیار ہے، یا میں تجھے اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں جتنا تجھے اپنی دھرتی سے ہے؟ کیا آپ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی آزادی کے لیے جان دی؟ انہوں نے قیمت چکائی تاکہ آپ آزاد رہیں۔ میں کسی آزاد سرزمین سے نہیں، مجھے اس ملک میں آزادی کا علم ہوا، میں نے اسے آسان نہ سمجھا۔ جانتے ہیں اس کی ایک قیمت ہے، لیکن آپ اسے کھو سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ کل بھی ایسے ہی ہوں گے؟ آپ کل تھوڑا روئیں گے اور چند آنسو بہانے کے بعد پھر اپنی پرانی روشوں پر چلیں گے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور اگر آپ کے دل میں کچھ ہو رہا ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنا طرز زندگی بدل کر خدا کا طرز زندگی اپناؤں گا؟ وہ طرز زندگی جو خدا چاہتا ہے میں اپناؤں، وہ طرز زندگی جو خدا چاہتا ہے کہ میں اپناؤں، کیونکہ صرف کھانے پینے اور مزہ کرنے سے بڑھ کر بھی کوئی زندگی وجود رکھتی ہے۔ شاید وہ اس سے عظیم تر ہو جس کا ابھی آپ کو علم نہیں اور آپ بس گزارا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیابان میں سے گزر رہے ہوں، کسی چیز نے آپ کو بدلنا ہے اور آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ قربان کرنا ہے تاکہ آپ اپنے خاندان اور اپنی قوم کی زندگی کو ایک نئے درجے پر لے جائیں۔ آج میرا ایمان ہے کہ خدا کو بہت سے یشوع
دانیال اور آستر کی بے حد ضرورت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ لوگ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ شاید آپ ہی وہ شخص ہیں جو اپنی قوم کی تقدیر بدل دیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ کم از کم ایک تو ہے۔ جب میں اپنے ملک ترکی کے لیے دعا کرتی ہوں، جب میں مسلم ممالک کے لیے دعا کرتی ہوں، تو میری دعا ہے کہ مقدس پولوس جیسے لوگ ہر ملک اور ہر قوم سے نکلیں۔ میں جانتی ہوں خدا کے لیے یہ ممکن ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ عام لوگوں کو خاص بلاہٹ ملے تاکہ وہ خدا کے لیے تنہا ہی فوج بنے۔ مقدس یشوع 5ویں باب میں جنگ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور اس نے اس شخص کو دیکھا۔ میں اس کی تجلی کو مانتی ہوں۔ اس نے پرانے عہد نامہ میں یسوع مسیح کو دیکھا۔ اس نے یشوع سے پوچھا کہ کیا تم ہمارے ساتھ ہو یا مخالف؟ اور اس نے کہا کہ کسی طرف نہیں۔ اور میں حیران ہو گئی، اور میں نے بالکل وہی کیا جو میں نے جوناتhan ایڈورڈ سے سیکھا۔ میں نے فوراً غور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کسی کی طرف نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ حوالہ بھی ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ پھر ہمیں ایک اور سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا خدا ہماری طرف ہے؟ کیا ہم خدا کے ساتھ راست ہیں؟ کیا ہم فرما برداری میں چل رہے ہیں؟ اور خدا نے مجھ پر یہی ظاہر کیا، اسی لیے اس نے کہا کسی کی طرف نہیں۔ مقدس یشوع نے اس وقت جانا کہ اس کے سامنے کوئی دنیاوی ہستی نہیں کھڑی ہوئی ہے، اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا، اور بطور خدا کی فوج کے کمانڈر اس نے کہا، خدا کی فوج کے سپہ سالار نے کچھ یوں کہا۔ میرے خیال میں یشوع کے خدا سے ملنے کی اور بھی وجوہات تھی۔ اس نے یشوع پہلے باب میں ہدایات تو پا لی تھی، لیکن 5ویں باب میں وہ خدا سے ملا، یشوع خدا سے ملا، تاکہ جس نے اس کو ہدایات دی اس کے ساتھ وہ اپنا شخصی تعلق رکھے۔ اسے یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہ اپنی فوج کا سپہ سالار ہی نہیں، بلکہ اس نے خود کو خدا کی فوج کا سپہ سالار جانتے ہوئے فروتنی اختیار کی۔ یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بڑی طاقت اور لقب تھا۔ اسے فروتن ہونا پڑا۔ میرے خیال میں خدا یشوع کی آنکھیں کھولنا چاہتا تھا تاکہ اسے گہرے طور پر دکھائے۔ اس نے وہ جواب اس لیے دیا، اگر تم میری طرف ہو تو پھر میں بھی تمہاری طرف ہوں، میں تیری جنگ لڑوں گا اگر تم راحت انگیز ہو۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو سکھایا تھا کہ متن کے مطابق پڑھیں۔ بعض اوقات ساری بائبل متن ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یسوع نے شیطان کے اپنے پاس آنے پر فرمایا کہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے۔ ہاں، خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ لیکن ہمیں پوچھنا ہے، یشوع 5 باب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کی طرف ہیں تو پھر وہ بھی ہماری طرف ہے۔ بعض اوقات ہم اس کے مخالف ہوتے ہیں تو بھی وہ ہماری طرف ہوتا ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا کہ رحم کی چھڑی کہاں ہے، خدا کے رحم کی چھڑی کہاں ختم ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کے ساتھ کھیل نہ کھیلیں۔ آپ اس کی حد کے متعلق نہیں جانتے، آپ کو علم نہیں کہ وہ حد کہاں ختم ہوتی ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ قوم اس کی لکیر کو پار کرنے کے بہت ہی قریب ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم پہلے ہی اسے پار کر چکے ہیں، اسی لیے حالات اس طرح سے بدل رہے ہیں، اور ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، خدا کی کلیسیا کی عدالت بے حد قریب ہے۔ پہلے وہ لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بنے،
میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ جانے کہ مقدس یشوع کے لیے خدا کی فوج کے سپہ سالار کے سامنے خاکسار بننے کا تجربہ تھا۔ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، یشوع کو اسی کے نام میں بلایا گیا، وہ خدا کا بندہ تھا، خود کو خاکسار بنائیں۔ دیکھیں، خدا آج ہمیں حکم دیتا ہے کہ خود کو خاکسار بنائیں۔ خود کو خاکسار بناؤ گے تو آپ اچھی جگہ پر ہیں، تو پھر خدا آپ کو خاکسار نہیں بنائے گا۔ لیکن اگر آپ خود کو خاکسار نہیں بناتے تو پھر خدا آپ کو خاکسار بنائے گا۔ خاکسار بنیں۔ اگر وہ خود کو خاکسار بنائے اور میرے چہرے کے طالب ہوں، میں 2 حوالے جوڑ رہی ہوں کہ دن اور رات اس کے کلام پر غور کرتے ہوئے اس کے چہرے کے طالب ہوں۔ تو مجھے کیا بنانا چاہتا ہے؟ تو مجھ سے کیا فرمانا چاہتا ہے؟ آج میں تجھے کیسے خوش کر سکتا ہوں؟ آج میں کیسے تیری خدمت کر سکتی ہوں؟ آج میں تیرے چہرے پر کیسے مسکراہٹ لا سکتا ہوں؟ مجھے اپنی راہیں سکھا۔ کلام پر غور کرنا اس کے چہرے کے طالب ہونا ہے۔ اگر وہ میرے چہرے کے طالب ہو اور اپنی بری روشوں سے باز آئیں، توبہ کرو، اپنی روشوں سے باز آؤ، تو پھر تمہاری سنوں گا اور آسمان سے تمہاری طرف ہوں گا۔ میں تمہاری طرف ہوں گا، تمہارا مخالف نہیں۔ توبہ کرتے ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسی گھڑی تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے، اسی گھڑی تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ توبہ کرنے میں آزادی اور رہائی ہے، آزادی اور رہائی۔ جیسے ہی تم توبہ کرو گے، میں آسمان سے تمہاری سن لوں گا۔ آپ کہیں گے، اے خدا مجھے افسوس ہے۔ میں سنتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے ملک میں کروں۔ میں سنتا ہوں کہ تم کیسے جنگیں جیتنا چاہتے ہو۔ تمہارے توبہ کرتے ہی میں نے سن لیا ہے۔ اگر آپ خاکسار بنیں، توبہ کریں، آپ کے گناہ معاف کیے گئے، پھر میں ان کی سرزمین کو شفا بخشوں گا۔ پھر میں تمہاری سرزمین کو بگار سے شفا بخشوں گا۔ خون بہانے کی شرمندگی کو صاف کروں گا جو اسقاط حمل کروانے سے، بچوں کو قتل کروانے سے ہوا۔ میں ازدواجی زندگیوں میں بحالی لاؤں گا۔ آپ کے خاندان مفلوج ہیں، بچے باپ کے بنا ناراض ہیں، اندر سے باغی ہیں۔ تمہیں اپنے اندر شفا کی ضرورت ہے۔ تمہارے اندر ہر طرح کا سرطانی موٹاپا ہے، تمہاری زمین پر ہر طرح کی لعنت ہے۔ اس کے علاوہ جذباتی شفا بھی درکار ہے۔ جی ہاں، جذباتی شفا بھی درکار ہے۔ اس زمین پر خودکش مایوسی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ نوجوانوں کے دلوں میں غصہ ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو رد کیا گیا ہے۔ آج آپ کو ایسی جذباتی شفا بھی چاہیے۔ خدا آپ کو یہ شفا دینا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو یہ شفا دینا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی دھرتی کو شفا دینا چاہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں 10 ملین بھوکے بچے ہیں۔ آپ افریقہ کو مدد بھیجتے ہیں، لیکن امریکہ میں 1 کروڑ بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ ایسا وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں۔ امریکہ ان بچوں کو کھلا سکتا ہے، لیکن یہ بھوک خاندانی مفلوجیت کے سبب سے ہے۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ شہر کے اندرونی حصوں میں جاتی ہوں۔ وہاں بچے اپنے والدین کی غفلت کی وجہ سے بھوکے ہیں، اسی لیے وہ منشیات اور شراب کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ اس زمین پر ناکارہ پن کی لعنت ہے، اور خدا کھوئے ہوئوں سے نہیں بلکہ کلیسیا سے فرماتا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے چہرے کے طالب ہو، میرے چہرے کے طالب ہو، اپنی بری روشوں سے باز آئیں، تو میں ان کی سن لوں گا، میں شفا بخشوں گا۔ ہم ایمان سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ مقدس متی 16:16 میں جب یسوع نے پوچھا کہ وہ اسے کیا کہتا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ وہ مبارک ہے، کیونکہ یہ بات انسان نے اسے نہیں بتائی
بلکہ وہ بات اس کے آسمانی باپ نے اس پر ظاہر کی ہے، اس لیے وہ مبارک ہے، مبارک ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مقدس پترس کی طرح جانتے ہو کہ یسوع کون ہے، لیکن وہ یسوع کے ساتھ رہا، اس نے یسوع کا تجربہ پایا، اور وہ وہی پترس ہے۔ اس وقت وہ جانتا تھا کہ یسوع کون ہے، زندہ خدا کا بیٹا اس کا جواب تھا۔ وہ اس معیار پر پورا نہ اترتا تھا، شاید اسے پرانے عہد نامے کا علم ہو، اسے کتاب مقدس کا علم تھا، وہ جانتا تھا، اسے پرانے عہد نامے کا علم تھا، پر وہ اس معیار پر نہ تھا۔ لیکن وہ اس دن تک معیار پر پورا نہ اترا جب تک وہ اپنی زندگی اپنے منجی کے حوالے کر کے ایک نیا شخص نہ بن گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یسوع کون ہے، لیکن وہ اپنی زندگی اس کے مطابق نہ گزار رہا تھا۔ شاید آپ کی زندگی کی کہانی ایسی ہی ہو، آپ کو پتا ہے کہ یسوع کون ہے، لیکن آپ فرما برداری میں نہیں چل رہے، آپ خود حوالگی کی زندگی نہیں جی رہے۔ لیکن پھر وہی مقدس پترس جس نے انکار کیا تھا، اسے مقدس یوحنا کی انجیل کے آخر میں بحال کیا گیا، وہ مسیح میں بحال ہوا۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ وہ انکار کرنے کے بعد بہت رویا، اس میں توبہ تھی۔ اور وہی مچھیرا پترس ایک عام آدمی تھا، وہی پترس جس نے یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، جانتا تھا کہ یسوع کون ہے۔ ایسا مرد ایمان بنا کہ ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اس نے ہزاروں کے مجمع سے خطاب کیا۔ وہ ایک ان پڑھ عام آدمی لیکن یسوع کے ساتھ تھا، اور اس پر خدا کی غیر معمولی قوت تھی۔ وہی مچھیرا اپنے سفر کے آخر میں ایسے نقطے پر پہنچا، وہ سفر کے آخر میں ایسے مقام پر پہنچا کہ اس نے مسیح کی طرح صلیب پر چڑھنا گوارا نہ کیا، اور اسے الٹا مصلوب کیا گیا۔ وہی پترس۔ مجھے علم نہیں کہ آپ اپنے سفر کے کس حصے میں ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کا موازنہ پترس اور یشوع سے کریں، آپ اپنی زندگی کا موازنہ کلام خدا سے کرتے ہیں، تو مجھے علم نہیں کہ آپ کس مقام پر ہیں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ خدا آپ کو اس عزم کے لیے بلا رہا ہے کہ آپ کہیں میری راہیں نہیں بلکہ تیری راہیں، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی، اور میں تیرے کلام پر ڈٹا رہوں گا، اور میں تیرے کلام پر دن رات دھیان دوں گا، میں تیرے ساتھ اور وقت گزاروں گا، میں توجہ پھیرنا بند کروں گا، میں تنگ دروازہ سے داخل ہوں گا، میں اس سے نہ دائیں مڑوں گا اور نہ ہی بائیں، ویسے ہی جیسے خدا نے یشوع کو حکم دیا تھا۔ میں وہی طرز زندگی اپناؤں گا جو تو مجھے دے گا۔ مسیحی طرز زندگی ایک الگ طرز زندگی ہے، جیسے آج کی دنیا جیتی ہے۔ اس کی راہیں ہماری راہوں سے بلند تر ہیں، اور اس کے خیال ہمارے خیالوں سے بلند ہیں۔ اور آج کلیسیا ہم دنیاوی ہیں، ہم دنیاوی لوگ ہیں، اور ہم جسمانی لوگ ہیں۔ خدا ہمیں نئی زندگی میں دعوت دے رہا ہے۔ کچھ ہونا چاہیے، کچھ بدلنا چاہیے اگر آپ ایک فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، اگر آپ اپنی زندگی یسوع کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو آئیں۔ اگر آپ اپنی زندگی دوبارہ یسوع کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اپنی عام سی زندگی سے توبہ کریں، اپنی آرام دہ نارمل زندگی سے آج توبہ کریں، آئیں۔ اگر آپ اس سے بطور اپنے نجات دہندہ کبھی واقف نہ تھے، اگر آپ خدا کے فرزند ہونا محسوس نہیں کرتے، تو آئیں، اپنی زندگی یسوع مسیح کے حوالے کریں۔ اگر آپ نشریات کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے دل کو کھولیں، اسے بتائیں کہ خداوند یسوع آ اور میرے دل میں سکونت کر۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہی واحد نجات دہندہ ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہی واحد نجات دہندہ ہے۔ تو میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں تجھے اپنے دل میں دعوت دیتا ہوں، میں تیرے ساتھ ایک شخصی تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی کا مرکز ہو۔ یسوع، میں چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی کا مرکز ہو۔
میں تجھے اپنی زندگی دیتا ہوں۔ میں نارمل زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں فوق الفطرت زندگی تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زندگی وقف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وقف کرنا ہے۔ ہم کلیسیا میں بچوں کا مخصوص کیا جانا دیکھتے ہیں، اور یہ بچوں تک ہی محدود نہیں۔ آج آپ یسوع کے لیے اپنی زندگی وقف کر سکتے ہیں، اور آج آپ کو شفائیہ ٹچ کے ساتھ جذباتی اور روحانی اور جسمانی شفا کی ضرورت ہے۔ آئیں، خدا آپ کی زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ شاید آپ مسیح کو جانتے ہیں، لیکن آپ نے اسے ایسی محبت نہیں کی جیسی ہونی چاہیے۔ اور آپ کو جو درکار ہے اس سے مانگے۔ اگر آپ کو ولولہ چاہیے تو اس سے مانگے کہ وہ آپ کو دے، اور اگر آپ کو آگ چاہیے تو اس سے کہیں کہ وہ آپ کو آگ دے۔ اگر آپ اپنی زندگی وقف کرنا چاہتے ہیں اور آپ میں قوت نہیں، خدا سے مانگے۔ آپ یہ اکیلے نہ کر پائیں گے، آپ صرف روح القدس کی قوت سے ایسا کر سکتے ہیں۔ اور بتائیں کہ میں تجھے جلال دینا چاہتا ہوں۔ اگر واقعی آپ اسے جلال دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر خود جلال پانے کی خواہش نہیں، تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ وہ آپ کو بھر دے گا، استعمال کرے گا، تبدیل کرے گا اور بدل دے گا۔ آئیے خدا کا مضحکہ اڑانے والوں سے کہیں کہ بہت ہو چکا۔ دنیا میرے خدا کا مضحکہ اڑاتی ہے، دنیا آپ کے خدا کا مضحکہ اڑاتی ہے۔ یہ میرے دل کو تکلیف دیتا ہے، اور اس بات کے لیے ڈٹ جائیں، جو ہوا وہ کافی ہے۔ میرے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے، اور میں اسے یسوع مسیح کے لیے گزاروں گا۔ آئیے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کو مشتاق ہے۔ اگر آپ آ جائیں تو اس کی باہیں ہمیشہ کھلی ہیں۔